ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ہم ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ بنو امیہ کی حکومت کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، بنو عباس نے تقریباً 500 سال تک حکومت کی، لیکن جو بنو عباس کے شروع والے ابتدائی 100 سال تھے، دراصل بنو عباس کے وہی 100 سالہ حکومت تھی۔ اس کے بعد آخر کے 4 سال فقط نام کی حکومت تھی۔ ناظرین، بنو عباس کی خلافت میں جو سب سے پہلے خلیفہ بنا اس کا نام تھا ابو العباس عبداللہ، اور یہ اتنا خون ریز شخص تھا۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ بنو امیہ میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تمام لوگوں کے لیے اس نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ بنو امیہ میں سے جس کی قبر یہاں موجود ہے ان کو بھی اکھاڑا جائے۔ اتنا وہ شخص ظالم تھا ابو العباس عبداللہ۔ بہرحال ناظرین، جب ابو العباس عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر معتصم باللہ، پھر ہارون رشید، پھر مامون رشید، یہ سلسلہ چلتا رہا، تمام نے حکومت کی۔ تقریباً 100 سال یا 150 سال تک بنو عباس نے اچھی طرح حکومت کی۔ اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ کمزوری کی وجہ یہ ہوئی چونکہ بنو عباس کی حکومت ایک وسیع حکومت تھی اور ان کو ساتھ چلانے کے لیے ایک اور حکومت کی ضرورت پڑی، اس لیے بنو عباس نے اپنے ساتھ ایرانیوں کو شامل کر لیا۔ ناظرین، بنو عباس نے جب ایرانیوں کو اپنے ساتھ لے لیا تو ایرانی اتنے دخیل ہوتے گئے، اتنے دخل انداز ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنو عباس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ ایرانی ہم پر قابض نہ ہو جائے، اس لیے بنو عباسیوں نے ایرانیوں کو ہٹا دیا۔ اب ظاہر ہے ان کو ایک حکومت چاہیے تھی جو ان کو ساتھ لے کر چلے، ان کا حوصلہ بڑھائے، اس لیے انہوں نے پھر ترک جو ابھی اس دور میں نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ساتھ لے لیا۔ ناظرین، ترکوں کا ایک قبیلہ جس کو سلجوق کہا جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو سلجوق قبیلے والوں نے بنو عباس کو بالکل تہس کر دیا اور بنو عباس کا نام ختم کر دیا۔ اس دوران صرف بنو عباس کی حکومت عراق پر تھی، اس کے علاوہ سارا عالم سلجوق کی سلطنت کے ماتحت تھا۔ تو اسی دوران ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی جس کو سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنو عباس کے دور میں تو جو شخص خلیفہ ہوتا اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن سلجوقی دور میں اس کو سلطان کہا جاتا تھا۔ تو سلطان کی یہ نئی ٹرم ایجاد ہوئی سلجوق کے دور میں۔ بہرحال جب سلجوق عروج پر تھے، اب ظاہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے، جب سلجوقیوں کا زوال آیا اس کے بعد پھر صلیبی میدان میں آئے اور صلیبیوں نے مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ ناظرین، صلیبیوں نے کئی سال تک مسلمانوں کو اپنے ماتحت رکھا اور صلیبیوں نے اسی دوران بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، 83 سال تک صلیبیوں نے حکومت کی، لیکن 83 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکومت میں آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو بیت المقدس سے بھگایا اور انہوں نے بیت المقدس کو 83 سال بعد آزاد کروایا۔ ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ عرصے بعد انتقال ہوا تو اس کے بعد تاتاریوں نے حملہ شروع کر دیا، اور تاتاریوں میں جو سب سے پہلے حملہ کیا اس کا نام تھا چنگیز خان۔ پھر اس کے بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے حملہ کیا، اور ناظرین، ہلاکو خان کا حملہ اتنا خطرناک تھا، کہا جاتا ہے 16 لاکھ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور مسلمانوں کی لائبریریاں اس نے اکھاڑ کر دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ کہا جاتا ہے ان لائبریریوں میں کتابوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جب ان لائبریریوں کو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا
تو 3-4 مہینے تک وہ دریائے دجلہ سیاہ رنگ میں تھا، کتابیوں کی سیاہی کی وجہ سے 3-4 ماہ تک وہ دریا سیاہی شکل میں تھا۔ اللہ اکبر، اس قدر ہلاکو خان کا حملہ خطرناک تھا۔ ناظرین، جب ہلاکو خان نے یہ حملہ کیا اور کئی سال تک مسلمانوں کے اوپر چنگیزیوں کی حکومت تھی۔ ناظرین، اس کے بعد پھر چنگیزیوں کا جب زوال آیا تو چنگیزیوں کے بعد جس کی قوت ظاہر ہوئی، ان کا ڈرامہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو ارطغرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کی حکومت آئی، ارطغرل کے بعد پھر ان کے بیٹے عثمان نے حکومت سنبھالی، اور اسی عثمان کو سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جو ہم نے 2 قسطوں پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخ اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ناظرین، پھر ویڈیو میں ایک دوسری تاریخ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔